چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ علم الدلالہ اصل میں ہے کیا چیز، کہ علم الدلالہ ہم کس چیز کو بولتے ہیں، اور یہ در حقیقت اس کے جو پھر مشتملات ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں، ہم نے سارا دیکھ لیا تھا۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، کہتے ہیں جی وہ من اہم موضوعات او جوانب لہذا المستوى ما یلی، کہ جو موضوعات یا جو پہلو اس علم کے یعنی علم المعنی یا علم الدلالہ کے ذیل میں آتے ہیں وہ یہ ہیں، کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مباحث حول العلاقہ بین الدال والمدلول و آثارها۔ اب آپ نے دو لفظ اور دو اصطلاحات جو ہے وہ یہاں پہ سیکھنی ہے اچھے سے۔ انگریزی میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کے ادھر گروپ میں لکھتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ لفظ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تعلق ہوتا ہے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان، اب مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کے پاس لفظ آ گیا آپ کے پاس والدن، اب یہ دال ہے، والدن دال ہے، اور یہ مدلول اس کا کیا بنے گا؟ بیٹا، یعنی کہ جو اس سے معنی جو مفہوم اخذ ہونا ہے وہ مدلول ہے، اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے اور ایک دوسرے پہ آثار کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، یہ بحث ہوتی ہے ایک تو علم الدلالہ میں یا علم المعنی میں۔ اس کے بعد تحدید معنی المعنی ای ماذا یقصد بالمعنی نفسہ۔ ایک تو ہے ہم کہتے ہیں فلاں کلمے کا، فلاں جملے کا یہ معنی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی معنی جو ہے، ہم جو معنی ایک لفظ بولتے ہیں، کلمہ بولتے ہیں، اٹ سیلف اس کا کیا مقصد ہے، اپنی ذات میں یہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل مطلب کیا ہے سمجھے، کہ ہم کہتے ہیں جس طرح میں کہوں کہ احمد از اے ناؤن، احمد ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، احمد ایک اسم ہے، تو اگلا بندہ کہے گا چلیں احمد تو ایک اسم ہے، لیکن واٹ از دا اسم، واٹ از دا ناؤن اٹ سیلف، کہ جو اسم ہے یہ اپنی ذات میں کیا ہے، تو ہم کہیں گے دا ناؤن از دا نیم آف اینی تھنگ یا اینی پرسن، اینی پلیس۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں لفظ کا یہ معنی ہے، فلاں لفظ کا یہ مفہوم ہے، تو کہتے ہیں معنی یا مفہوم اٹ سیلف کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس میں ہم دال اور مدلول کی بات کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس کلمہ ہے اور ہم نے اس کی سگنیفائڈ شیپ ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ یہ کلمہ کس پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی دلالت کس چیز پہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ بھی ڈیبیٹ، یہ جو بات ہے یہ بھی علم المعنی میں ہوتی ہے کہ معنی کا اصل مقصد کیا ہے، معنی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تیسرا پوائنٹ، کہ تصنیف المعنی الی المعنی الوظیفی۔ وظیفہ ہم کہتے ہیں فنکشن کو، یعنی کام کو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ماذا وظیفتک، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا فنکشن کیا ہے، آپ کا کاروبار کیا ہے۔ تو معنی وظیفی ہوتا ہے فنکشنل میننگ، ٹھیک ہے، فنکشنل میننگ کے لیے ہم معنی وظیفی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ فنکشنل میننگ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو ہے ڈکشنری میننگ، ایک ہے سیاق و سباق، ایک ہے فنکشنل، یعنی کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمارا مدعا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کلمے کا تو فلاں معنی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ یا اس کا معنی یہ ہوگا، اس کو ہم فنکشنل میننگ بولتے ہیں، معنی وظیفی۔ تو یہاں پہ تعین ہوتا ہے علم الدلالہ یا علم المعنی میں، ایک تو فنکشنل میننگ کا یعنی معنی وظیفی کا، اور اس کے بعد والمعنی المعجمی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ڈکشنری میں
کسی کلمے کا کیا معنی ہے، اور والمعنی السیاقی، ٹھیک ہے، اور جو سیاق و سباق سے اس کا معنی نکلتا ہے، او النہائی، نہائی یعنی کہ فائنل میننگ کیا ہے. فار ایگزامپل معنی نہائی کیا ہے؟ معنی نہائی فائنل آپ کا میننگ ہے کہ آپ نے مختلف قرائن، سیاق و سباق سے معنی مفہوم کا تعین کیا، لیکن اب کہتے ہیں کہ اب ہم فائنل اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اس کلمے یا اس جملے کا یہ معنی مفہوم بنتا ہے. تو یہ جتنے معانی ہیں یہ سارے کے سارے علم المعنی و علم الدلالہ میں ڈسکس ہوتے ہیں، کما یسمیہ بعض الدارسین. چوتھا پوائنٹ ہے جی دراست القرائن غیر اللغویہ التي تؤثر في تحدید معنی التراکیب اللغویہ. ان قرائن غیر لغویہ کا مطالعہ ہوتا ہے، اس میں ان کی اسٹڈی ہوتی ہے جو کہ اثر کرتے ہیں معنی لغوی تراکیب میں. لغوی تراکیب سے مراد آپ نے مرکبات لینے ہیں کہ جو آپ کے پاس جملے ہیں مرکبات ہیں. تو قرائن اور غیر لغویہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سائن لینگویج ہوتی ہے کہ جو بغیر الفاظ کے ہے، ٹھیک ہے، اشارے کنائے کی زبان. تو ان کے معنی کو بھی تحدید کرنا، ان کے معنی کو بھی محدود کرنا، یعنی کہ اپنا پیرائے میں اس کے اندر لے کے آنا، یہ بھی علم المعنی کا حصہ ہے. اور کہتے ہیں یہی جو حصہ ہے، یہی جو اس کا غیر لغویہ قرائن کے معنی کا جو تعین کرنا ہے، وہذہ نقطہ، یہ ایسا نقطہ ہے تربط علم الدلالہ بالعلوم الاخرى، یہی علم الدلالہ کو دوسرے علوم کے ساتھ جوڑتا ہے، وخاصتاً بالعلوم الاجتماعیہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے سوسائٹی کے علوم ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے کے علوم ہیں، ٹھیک ہے. اب مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ علم الدلالہ کے اور بھی اس کے پہلو ہیں، اور بھی اقسام ہیں، اور بھی اس کے اینگلز، اسپیکٹس ہیں، لیکن یہ جو قرائن سے معنی کا تعین کرنا، اشارے سے معنی کا تعین کرنا، یہ ایسا علم ہے کہ جو علم الدلالہ کو علم جو معاشرہ ہے، سماجیات ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لینگویج از نیسیسری فار دا سوسائٹی اینڈ سوسائٹی از نیسیسری فار دا یوز آف لینگویج، کہ معاشرہ نہیں ہوگا تو لینگویج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور لینگویج نہیں ہوگی تو معاشرہ اپنا نظام نہیں چلا سکے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے علم اللغہ کا یا کسی بھی لغت کا، وہ معاشرے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ 5 ہے ودراست الالفاظ او معانی المفردات والعلاقہ بین الدلالات والمعانی المختلفہ. یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے. وفیہ الحقیقۃ والمجاز، کہ دیکھنا ہے کہ جس کلمے کا، جس مفرد کا، جس جملے کا ہم معنی نکال رہے ہیں وہ اس کا حقیقی معنی بن رہا ہے یا مجازی معنی. والتطور الدلالی، تطور بولتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کو، ترقی کو. وعواملہ ونتائجہ، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو معنوی ترقی ہوئی ہے، تطور الدلالی یعنی دلالت معنی، کہ جو معنوی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے عوامل کیا ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ کسی لفظ کا، کسی کلمے کا جو معنی ڈیولپ ہوا ہے اس پہ کون سے عوامل اثر پذیر ہوئے ہیں. سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، وہاں پہ علم و جو معرفت ہے اس کی کثرت ہو گئی ہے، وہاں پہ اسکالرز کی کثرت ہوگی. کیا ہوا ہے؟ تو معنی میں ترقی آئی ہے. ونتائج، اور اس کے اب کیا نتائج، کیا ریزلٹس نکلے ہیں. ونشوء الترادف، اور جو مترادفات کا بڑھنا ہے، ان کا پھلنا پھولنا ہے. والاشتراک اللفظی والازداد، اور سینونیمز اور اینٹونیمز، جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو مشترک الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مخالف یعنی کہ مترادفات اور متضادات ہیں وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں علم معنی والدلالہ میں ڈسکس ہوتی ہیں. ہاں جی، اب ہم نے یہ قراءت تو کر لی، تو مطلب یہ ہے جی الشعوب السامیہ و لغاتها، دو چیزیں ہیں
کہ ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سیمی اقوام کون سی ہیں، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سیمی لغات کون سی ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں جی سیمی اقوام وہ ہیں جن کی نسبت یا جن کا تعلق کیا جاتا ہے سیم بن نوح علیہ السلام کی طرف، اور یہ کون کون سی اقوام ہیں؟ یہ آرامیہ، فینیقیہ، عباریہ، یمانیہ، عربیہ، اکادیہ، اور اکادیہ کے آگے دو تھے، بابلیہ اور آشوریہ، اور اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں وَمَا إِنْ حَضَرَ مِنْ هَذِهِ شُرُوع، یعنی کہ اور بھی ہیں جو ان میں شامل ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلا بندہ جس بندے نے یہ اصطلاح استعمال کی، یعنی کہ یہ اقوام سیمی اقوام ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے شلوزر، اور یہ جرمن سکولر ہے، جرمن لنگوسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کب کی؟ فی اواخر القرن الثامن عشر، یعنی کہ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں، اور وہ کون سا سن تھا؟ وہ تھا 1781، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آئے گا بھی، یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ سیمی اقوام وہ ہیں جن کا تعلق سیم بن نوح کی طرف کیا جاتا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ یہ ساری ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ اور یہ جو اصطلاح ہے سیمی اقوام کی، یعنی الشعوب السیمیہ، یہ کس نے سب سے پہلے وضع کی اور استعمال کی؟ یہ شلوزر نے، اور وہ کون تھا؟ وہ ایک جرمن سکولر تھا، اور کب کی؟ 1781 میں، فی اواخر القرن الثامن عشر۔ اور کہاں سے اس نے اخذ کی؟ اس نے اخذ کی یہ وہاں سے کہ یہ جو سفر التکوین ہے نا، جس میں یہ سارے احوال لکھے گئے ہیں تینوں بیٹوں کے، سیم، حیم اور یافس کے، ٹھیک ہے، اس کتاب میں سے اس نے یہ فکر اور یہ سوچ جو ہے وہ اخذ کی تھی۔ اس کے آگے کہتے ہیں جی وہاں کذا، اور اسی طرح یطلق اسم اللغات السیمیہ۔ اب یہ پہلے پیراگراف میں شعوب السیمیہ کی بات ہوئی ہے، وہ ختم ہوگی، اس کے بعد اب لغات سیمیہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لغات سیمیہ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے علی لغات هذه الشعوب المذکورہ، کہ جن قوموں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی جو زبانیں ہیں، ان زبانوں کو ہم لغات سیمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ ان کو ہم السیمیہ بھی کہتے ہیں، کہ یا شعوب السیمیہ بھی اور السیمیہ بھی، اور اسی طرح اس میں یہ سارے شامل ہیں۔ یہ لغات، جیسے پہلے اقوام کی بات کی، اب ان کی لغات کی، کہ جو اکادیہ یہ قبیلہ تھا، ان کے ہاں بابلیہ والآشوریہ بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آرامیہ والکنعانیہ کے ہاں کیا ہے؟ فینیقیہ والعبریہ بولی جاتی تھی، اور اسی طرح عربیہ والیمنیہ والحبشیہ القدیمہ، یہ تینوں قبائل بھی ہیں اور تینوں زبانیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ اسْتَخْدَمَ هَذَا الْوَصْفِ إِطْلَاقِهِ عَلَى هَذِهِ اللغات هما العالمان الألمانيان شلوزر وإيكهور۔ اصطلاح تو استعمال کرنے والا اکیلا شلوزر ہے، جرمن سکولر، لیکن کہتے ہیں یہ جو لغات یعنی کہ اللغات السیمیہ، یہ ان کا اطلاق جو ہے یہ ان دو بندوں نے مل کے کیا ہے، شلوزر نے اور ایکہور نے، ٹھیک ہے، اسی ٹائم ہی 1781 میں۔ وہکذا، اسی طرح فتن کثیر من قدامی الباحثین الی التشابہ بین اللغتین۔ اب ہم نے ایک دفعہ مقارنۃ اللغتین پڑھا تھا، کہ مقارنہ کیا ہوتا ہے، مقابلہ کیا ہوتا ہے، کمپیریزن کیا ہوتا ہے، کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب 1781 میں جرمن سکولر نے یہ بتایا کہ یہ فلاں قبائل جو ہیں ان کو ہم قبائل یعنی شعوب السیمیہ کہتے ہیں، اور ان کی زبانوں کو لغات السیمیہ کہتے ہیں، تو اس وقت جو باحثین تھے، لغت کے ریسرچرز تھے، لغوی ماہر تھے، انہوں نے پھر متشابہات یعنی متشابہات دیکھنا شروع کیے، العربیہ والآرامیہ،
ان میں وقد ادرک فی القرن العاشر المیلادی کثیر من علماء الجہود وجوہ قرابہ بین ہذه اللغات، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک ہی نسل کی، ایک ہی قبیلے، مطلب ہے کہ مشرب سے تعلق رکھنے والے قبائل کی زبانیں ہیں، تو پھر انہوں نے اس میں قرابت کی وجوہات تلاش کرنا شروع کی، اور ان کو وہ بہت ساری مل بھی گئیں۔ وَلَمْ يَنْتَهِ فِي الْقَرْنِ السَّابِعِ عَشْرِ حَتَّى تكونت لدى المستشرقين فكرة واضحة عن صلات القرابة بين معظم أفراد الفصيلة السامية، وقد كملت هذه الفكرة وازدادت وضوحا في القرن التاسع عشر۔ اب کہتے ہیں جی بھائی جب 17ویں صدی آئی ہے نا، 17ویں صدی، یہ اب اپنے تھوڑا سا نا یہ فرق دیکھنا ہے کہ پہلے 10ویں صدی میں نا کچھ علماء جو یہود تھے، انہوں نے یہ جو سیمی زبانیں تھیں اور خاص کر کے عربی اور آرامی، اس میں انہوں نے وجوہ قرابت دریافت کی تھی کہ ان دو زبانوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی بندے نے اس پہ کوئی پراپر یا ریسرچ نہیں کی اس کے 1781 کے آنے تک۔ کہتے ہیں کہ 17ویں صدی تک جو کچھ مستشرقین، یہ جو اورینٹلسٹ تھے اسکالرس، انہوں نے مطلب ہے کہ بہت جو سیمی قبائل کے افراد تھے ان کی بولیوں کے درمیان یہ مشابہت، سملیرٹی، یہ مطلب ہے کہ واضح طور پہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ اس کو دریافت نہیں کر سکے کہ یہ جو سملیرٹی آ رہی ہے یہ کیوں ہے، کہ یہ جو قبائل ہیں ان ساروں کا تعلق ہی پیچھے سیم بن نوح سے ملتا ہے، ان کی زبانیں اس لیے اتنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اس حد تک یعنی کہ ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکمل ہوئی ہے یہ فکر، اور مطلب ہے کہ واضح ہوئی ہے کب؟ جا کے 19ویں صدی میں، جو جس کو ہم عصر الحدیث کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں 1781 کے بعد جا کے کلیئر ہونا شروع ہوئی ہیں کہ کون کون سا قبیلہ، کون کون سی قوم اقوام سیم میں شامل ہے، اور کون کون سی زبان شامل ہے، اور کس زبان کا کتنا حصہ کس سے ملتا ہے، کتنے الفاظ ملتے ہیں، کتنے معانی ملتے ہیں، یہ ساری فکر جو ہے یہ واضح ہوئی ہے جا کے 19ویں صدی میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی اسٹڈی دراسات اللغات السیمیہ، کہ ہم جو لغات سیمیہ ان کا مطالعہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو ان کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ دو جہتوں سے، دو پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ایک ہے دراستن عامتن، یعنی کہ ان کی جنرل اسٹڈی ہے، اور ایک دراستن خاصتن، ایک اسپیسیفک اسٹڈی ہے۔ فرق کیا ہے اب دیکھیں کہ وہی پہلا دیکھیں کہ دراست اجریت یا فی تاریخ هذه اللغات ونشأتها وحیاتها وتطورها، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی کہ اب بات ہو رہی ہے کہ ہم نے سیمی لغات کا مطالعہ کرنا ہے، تو اس کے دو اینگلز ہوں گے، اس کا مطالعہ ہم دو طرح سے کریں گے۔ ایک عام جنرل اسٹڈی ہوگی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان زبانوں کی تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ہسٹری میں جائیں گے، اور ان کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی، یعنی کہ ان کی نشت کس طرح سے ہوئی، مطلب کہ آغاز کس طرح سے ہوا، پھر ان کی حیات کے بارے میں، اور پھر ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہ کیسے کیسے یہ ڈیولپڈ ہوتی گئی۔ یہ ہوگی عام مطالعہ، جنرل اسٹڈی۔ لیکن اگر ہم ان کی اسپیسیفک اسٹڈی کرنے کی کوشش شروع کریں گے، اس میں پھر تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ اس میں ہمیں ان کی آوازوں، یعنی کہ اصوات اللغات السیمیہ، ان کی اصوات کے بارے میں ہم بات کریں گے، وقواعدها، اور پھر ان کے جو گرامیٹیکل رولز ہیں ان کے بارے میں، ومفرداتها، اور پھر ہم ان کے مفردات و جو مرکبات ہیں ان میں جائیں گے، ومقارنہ بعضها ببعض، اور پھر ہم ایک کا دوسری کے ساتھ مقارنہ، کمپیریزن کریں گے، من ناحیہ من النواحی اللسانیہ، کہ جتنے بھی پہلو ہیں لینگویج کے، تو ہم ہر پہلو سے
یا پھر کسی ایک پہلو کو لے کے ایک کا دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جنرل اسٹڈی ہے کہ ہم ان کی ہسٹری میں جائیں، ان کی نشت کو دیکھیں، ان کی حیات کو، ان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، اور ایک ان کی اسپیسیفک اسٹڈی ہے کہ جس میں ہمیں ڈیٹیل میں جا کے پھر ان کی اسوات، قواعد، مفردات اور ان کے کمپیریزن ایک دوسرے کے ساتھ ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ دو مطالعے کے طریقے ہیں کہ اگر ہم دراست اللغات سیمیہ کرنا چاہیں، اور جن لوگوں نے کی ہے ان کا کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ كَتَبَ فِي كِلْتَا الْوَجْهَتَيْنِ عَدَدٌ كَبِيرٌ، کہ ان دونوں ہی طرح کی اسٹڈی ہوئی ہے، کہ ہمیں کتابیں مل جاتی ہیں بہت سارے اعلام الباحثین فمن اشہر من کتب فی الوجہۃ الاولی، کہ جو پہلی ہے جنرل اسٹڈی ہے، اگر ہم اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ الدراسۃ العامہ العلامہ الفرنسی، یہ ایک فرینچ اسکالر ہیں رینن، ٹھیک ہے، اس نے لکھی ہے فی منتصف القرن التاسع عشر، 19ویں صدی کے نصف میں، ٹھیک ہے، اس نے کتاب لکھی ہے التاریخ العام للغات السامیہ۔ یہ کس میں لکھی گئی ہے؟ دراسہ عامہ، کہ اگر آپ سیمی لغات کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی نشت اور ان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جرمن ہے نولڈیک، ٹھیک ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اسپیسیفک اسٹڈی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مطلب ہے کہ یہ جو رینن نے لکھی ہے نا، یہ التاریخ العام للغات السامیہ، یہ اس میں ہے دراسہ عامہ میں۔ باقی انہوں نے کتابوں کا نام تو ذکر نہیں کیا، بلکہ جتنوں کا بھی کیا ہے نولڈیک ہے، اور اس کے علاوہ جو انگلش اسکالر رائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ شاید ولیم رائٹ ہوگا، اس کے بعد جرمن جو زیمرن ہے اور بروکل مان ہے، ان ساروں نے اس میں لکھا ہے دراسہ خاصہ میں، جس میں ہم نے کہا کہ اس میں لغات سیمیہ کو ڈیٹیل میں دیکھا جاتا ہے، ان کے اسوات، قواعد، مفردات و مرکبات اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب ہم نے کل جو ہے وہ اس میں سے کوئی 15 MCQs بنائیں گے، اور 5 جو ہے وہ شارٹ آنسرز بنائیں گے، جس کا ہم ایک ایک سے، آپ میں سے ایک ایک سے اس کا حساب مانگیں گے، کسی کو بھی اس میں بخشش نہیں ہے، کسی کو بھی معافی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اچھے سے کل تیاری کر لینی ہے، اور پرسوں جو ہے ہم آپ سے اس کا ٹیسٹ لیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کے نالج، اور یعنی آپ کی ڈگری اور آپ کے کسی بھی مقابلے کے امتحان کے لیے۔